موجودہ دور میں میڈیا کی ضرورت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ میڈیا کی ضرورت اور اس کی غیر معمولی اہمیت آج ہر خاص و عام جانتا ہے، لیکن جب ہم دینی نقطہ نظر سے میڈیا کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر بات کو پہنچانے اور بلاغ یعنی اپنا پیغام اگلی نسل تک یا غائبین تک پہنچانے کی اہمیت کو غیر معمولی قرار دیا، تسلیم فرمایا اور صحیح، اچھی، حقیقی، ناصحانہ بات کو آگے پہنچانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی تبلیغ دین کا ایک جز اور لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ ٹی وی آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، انٹرنیٹ آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، فیس بک کا استعمال، ٹویٹر کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال، موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر عمر کے فرد کے پاس پہنچ چکا ہے، ہر بچے کے پاس، ہر جوان کے پاس، ہر بوڑھے کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر میڈیا کی اس قدر غیر معمولی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے داعیان اسلام، مبلغین دین، ترجمان شریعت اور قرآن کریم کے نمائندوں اور اسلام کے ترجمانوں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری، ان کی مسئولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان فضاؤں کو، ان خلاؤں کو، ان دائروں کو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، ان تمام کے تمام ذرائع ابلاغ کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ اور استعمال کر لیں، عقیدہ رسالت کے لیے استعمال کر لیں، عقیدہ آخرت کے لیے استعمال کر لیں۔ میں گزارش یہی کروں گا امت کے داعیان سے، امت کے قرآن کریم کے، اسلام کے، شریعت کے، احادیث طیبہ کے اور امت مسلمہ کے نمائندوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے دور کے اندر میڈیا کی اس غیر معمولی ضرورت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن کو جواب انہی کی زبان کے اندر فراہم کرنے کی کوشش کی جائے اور مقابلہ بالمثل کے اصول کو اپنایا جائے۔ دین پھیلتا ہے، دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ جب دستور حیات ہے، جب یہ ضابطہ زندگی ہے تو انسانیت پھیل رہی ہے، جب انسانیت پھیل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پھیلنا چاہیے۔ یہ مکے سے نکلا، مدینے گیا، کوفہ گیا، بغداد گیا، طرابلس گیا، عراق اور الجزائر گیا، یہ طرابلس اور ہسپانیہ، غرناطہ اور الحمرا، افغانستان تک چلا گیا، سائبیریا تک چلا گیا، خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر ہی 92 لاکھ مربع میل تک یہ چلا گیا۔ اگر یہ تمام کے تمام ادوار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا گیا، آج موجودہ دور کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے اتنے سارے ذرائع موجود ہونے کے باوجود دین سکڑتا چلا جائے، دین سمٹتا چلا جائے، اس سے زیادہ ہماری بدبختی، نااہلی، غفلت اور کوتاہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنی ضرورت کو محسوس کریں، اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کو محسوس کریں، اٹھیں، اقدامی سطح پر معذرت خواہانہ رویے کو چھوڑ کر اور اپنی غفلت اور کوتاہی کو خیر بات کہتے ہوئے ان دائروں کو، میڈیا کی ان خلاؤں کو، میڈیا کی ان فضاؤں کو، میڈیا کے ان دائروں کو، میڈیا کے ان خطوط جویہ، ان ہوائی خطوط کو اور میڈیا کے ان سیٹلائٹ کو اور میڈیا کے ان چینلز کو اسلام اور شریعت کے لیے استعمال کریں، قرآن کے لیے استعمال کریں، دین کے پیغام کے لیے استعمال کریں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ، دین اور قرآن سچائی ہے اور سچائی کو مسلسل پھیلتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔